السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ رزق کے اوپر ہے، اور جو رزق کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک سچا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، پاکستان کے ایک آدمی کا۔ تو جو آدمی تھے وہ گورنمنٹ ملازم تھے، اور وہ ریٹائر ہو گئے، اور انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی اپنے ٹائم سے پہلے۔ جو ریٹائرمنٹ پہ ان کو جو ان کی گریجوٹی ملی وہ تقریباً 16 لاکھ روپے پاکستانی روپیز تھی۔ انہوں نے وہ 16 لاکھ روپے اپنی بیگم اور جو بیوی تھی ان کے باہمی مشاورت کے ساتھ کہ کیوں نہ ہم ان پیسوں کو سیو کر لیتے ہیں، اور اپنے بچوں کی ایجوکیشن اور ان کی شادی کے ٹائم ہمیں ضرورت پڑے گی اس کے لیے ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے، اور ابھی میں کوئی پرائیویٹ جاب کر لیتا ہوں جو ہمارے گھر کا سرکل چلتا رہے۔ تو دونوں نے باہمی مشاورت کے ساتھ ان کو سیو کیا۔ تو اور اس آدمی نے یہ بات اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کی کہ مجھے ریٹائرمنٹ میں تقریباً اتنی اماؤنٹ ملی ہے۔ ان میں سے ایک دوست نے اس کو اصرار کیا کہ آپ یہ پیسے مجھے دیں، اور میں ایک کاروبار کرتا ہوں، اس کاروبار سے جو پروفٹ ہوئے گا 50-50 کریں گے، اور آپ کا پروفٹ ہر مہینے میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ تو اس نے انکار کیا، نہیں یہ پیسے میرے بچوں کے لیے ہیں، اور میں نے یہ بچوں کے لیے سیو کیے ہیں، تو میں نہیں دوں گا۔ بٹ وہ بار بار اس کو اصرار کرتا کہ آپ مجھے یہ پیسے دے دیں اور میں کاروبار کروں گا، اور آپ کو منتھلی اس کا جو بینیفٹ ہوگا وہ دیتا رہوں گا۔ تو وہ بہت پریشان ہو گیا، اور پریشانی کی حالت میں ایک دن گھر بیٹھا تھا، تو بیگم نے پریشانی کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے وجہ بتائی کہ ایک میرا فلاں دوست ہے، اس نے مجھے یوں آفر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ پیسے مجھے دے دو، اور میں آپ کو جو بینیفٹ بنے گا وہ اس کا ہر مہینے دیتا رہوں گا۔ تو بیگم نے کہا یہ آپ اچھی بات ہے، آپ ایسا کریں، آپ پوری رقم نہ دیں اور آپ ہاف رقم دے دیں، اگر اللہ نہ کرے نقصان ہوا تو ہاف کا ہوگا، تو ہمیں ہماری جو آمدنی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی۔ اس نے اپنے دوست کو وہ ہاف رقم دی اور بولا کہ ہاف سے آپ اپنا کام کریں، اور اس کا جو بینیفٹ ملے وہ مجھے دیتے رہیے گا۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، اور ہر مہینے ان کو جو ان کی وعدے کے مطابق جو تاریخ ہوتی تھی اس میں یا تو کیش یا چیک ان کو ان کے گھر دے دیتا۔ اب 1 سال گزر چکا تھا اس بات کو، اور ہر مہینے ان کو اس کی جو بھی انہوں نے 8 لاکھ روپے انویسٹ کیے تھے اس کی بینیفٹ ان کو ملتا رہتا تھا۔ تو میاں بیوی نے ایک دن پھر بیٹھ کے باہمی مشاورت کی کہ ہمیں بہت بینیفٹ ہو رہا ہے ان پیسوں کا، ہر مہینے ہمیں گھر بیٹھے آمدنی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں ہمارا جو دوست ہے وہ پیسے دے جاتا ہے، جس سے ہماری آمدنی بڑھ گئی ہے۔ کیوں نہ ہم یہ باقی کے 8 لاکھ روپے بھی اب اسی آدمی کو دے دیں اور وہ انویسٹ کرے، اور ہماری آمدنی اور بڑھ جائے گی۔ تو لہٰذا انہوں نے وہ باقی کے 8 لاکھ روپے بھی اس دوست کو دے دیے تاکہ ہماری جو آمدنی ہے وہ بڑھ جائے۔ تو جیسے انہوں نے وہ 8 لاکھ دیے، اور ان کے وہ چیک آنا اور کیش آنا جو ہر مہینے ان کے پاس آتا تھا وہ بند ہو گیا۔ تو کچھ عرصے بعد اس کا فون پہ رابطہ ہوا، اور اس نے بتایا کہ میں آج شام کو آپ کو ملوں گا اور ساری وجہ بتاؤں گا۔ تو اس بات کو تقریباً 3-4 مہینے گزر چکے تھے۔ تو 3-4 مہینے بعد وہ ملا اور بتایا کہ میں آپ کو اس وجہ سے نہیں دے رہا تھا کہ جو میں نے کام کیا تھا اس میں مجھے لاس ہو چکا ہے، تو جب مجھے بینیفٹ ہوتا تھا تب بھی آپ برابر کے میرے شریک دار تھے، اب اگر نقصان ہو رہا ہے تب بھی آپ میرے برابر کے ہی شریک دار ہو، اور جو نقصان ہوا ہے آپ کو اس سے برداشت کرنا پڑے گا۔ تو وہ شریف آدمی تھا، نہ تو اس کے اوپر کوئی کیس کر سکتا تھا کیونکہ نہ کوئی تحریری معاہدہ تھا اور نہ ہی کچھ۔ بہرحال اس نے چپ کیا، اور اپنے ایک اللہ والے کے پاس گیا اور جا کے اپنی پوری داستان بتائی کہ میرے ایسے سارے پیسے ڈوب چکے ہیں، اور بہت رویا، ایسے رویا کہ جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ تو اللہ والوں نے اس کی بات سنی، اور اس کو خود بھی ان کو دکھ ہوا، اور اس کو دلاسا دیا، اور اس کو یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ رزق کہاں پر ہے، زمین پر ہے یا آسمان پر ہے؟ تو اس نے اللہ والوں نے کہا کہ رزق تو اللہ نے آسمانوں پر لکھا ہے، تو وہ تو مل کے رہے گا چاہے تمہیں کوئی کتنا بھی نقصان پہنچا لے۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ تمہارا جو رزق ہے وہ آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس کو دلاسا دیا اور اس کو ہمت دی، اور اس کو ایک موٹیویٹ کیا کہ آپ جاؤ اپنا کوئی کام شروع کرو، اور اللہ تمہارا پیسہ میں برکت ڈالے گا۔ تو وہ اللہ والوں کی بات سن کے تو آ گئے، اور اس کو تھوڑی تسلی بھی ہوئی، اور اس نے آ کے پھر اپنی وائف سے مشورہ کیا کہ میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے کہ میں کوئی کام شروع کر سکوں، تو میں کیا کروں؟
جس سے میری آمدنی بڑھ سکے. تو بیگم نے کہا کہ یہاں پر وہ دیہات میں رہتے تھے، تو یہاں پر کافی دیہاتی لوگ ہیں جن کو ابھی کھاد کے بارے میں اتنی پتہ نہیں ہے. آپ شہر جاؤ، وہاں سے کھاد لے آؤ اور ان کو سیل کرو اور اپنا بینیفٹ رکھو. اب اس کے پاس اس کھاد کو خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے، لیکن وہ شہر چلا گیا اپنی بیگم کے کہنے پر. وہاں پر ایک پرائیویٹ دفتر میں گیا جو کھاد کا دفتر تھا. ان کو جا کے کہتا کہ میں گورنمنٹ ملازم تھا، مجھے آپ کھاد کی بوریاں دو اور میں آپ کو جیسے ہی مجھے پیسے ملیں گے میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا. مجھے ادھار چاہیے، میرے پاس ابھی آپ کو نقد دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو دفتر والوں نے کہا کہ ہم آپ چاہے گورنمنٹ ملازم ہوں گے، ہمارا یہ کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم آپ کو ادھار دے سکیں. تو بہرحال وہ نا امید نہیں ہوا. نیکسٹ ڈے پھر گیا، انہوں نے انکار کیا، پھر گیا. تو اس سارے ماجرے کو ایک وہاں کے جو مینیجر تھے وہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے ان کو بلایا کہ ان کو میرے پاس بلاؤ، اور ان کو بلا کے پوچھا جی آپ کا کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ادھار نہیں ہے، میرے پاس نقدی نہیں ہے، میں ادھار پہ آپ سے مال لینا چاہتا ہوں، جیسے میرا سیل ہوگا میں دے دوں گا. انہوں نے کہا جی ہمارا یہ کمپنی کا تو پالیسی نہیں ہے کہ ہم ادھار دے سکیں، لیکن آپ مجھے ایک شریف آدمی لگتے ہیں، میں اپنے بیہاف پر آپ کو 10 بوری دے رہا ہوں کھاد کی. تو اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ میں اپنی جیب سے پیسے ادا کروں گا، آپ 10 بوری لے جائیں اور بیچ کے مجھے پیسے دے دیجیے گا. تو اس نے دفتر والوں کو کہا کہ میرے کھاتے میں یہ 10 بوریاں لکھ دو اور یہ ان کو دے دو. وہ 10 بوری لے کے آیا اور تھوڑے سے مارجن کے اوپر اس نے آ کے وہ بیچی اور اس کی وہ فوراً بکی اور اس نے بیچ کے جو 10 بوری کی قیمت تھی وہ ان کو دی اور اپنا پروفٹ جیب میں رکھا. اور اب دفتر والوں کا بھی اعتماد بحال ہو گیا کہ یہ آدمی شریف ہے، پیسے واپس کر دیتا ہے. انہوں نے 10 کی بجائے اب اس کو 20 بوری دی. وہ 20 لے گیا، پھر 20 سیل کی، پھر آیا 20 کی پیسے دیے اور جو پروفٹ تھا وہ جیب میں رکھا. اب 20 سے انہوں نے 40 دے دی، 40 سے 80 ہوئی. کرتے کرتے بات ایک ٹرک پر آ گئی کہ اب وہ دفتر والوں نے ان کو ایک ٹرک بھی ادھار پہ دینا شروع کر دیا. اب وہ ٹرک کے ٹرک وہ سیل کر رہا تھا اور اس کے کام بہت بڑھ چکا تھا اور بعض ٹرکوں پر آ چکی تھی اور اس کی آمدنی بڑھ چکی تھی. تو اس جو واقعہ تھا، اس واقعے کو تقریباً 5 سال گزر چکے تھے. 5 سال بعد وہ پھر انہی اللہ والوں کے پاس گیا اور جا کے کہتا کہ آپ کے کہنے پر جو میں نے اپنا کام شروع کیا تھا اس میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ آج میں ایک 16 کروڑ کا مالک ہوں. تو ماشاءاللہ یہ جو واقعہ ہے، دیکھو 16 لاکھ کا نقصان ہوا اور اللہ نے 16 کروڑ کا مالک بنا دیا. تو یہ اس بات کا ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے، وہ کہیں سے بھی دینا ہے. محنت لازم ہے اور ہمیں محنت کرنی چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے. اگر کوئی نقصان بھی پہنچاتا ہے تو اوپر والا نے جو رزق لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہتا ہے. تو امید کرتا ہوں میرے اس واقعے سے ہمیں بہت سا سبق ملا ہوگا اور ہم اپنے رزق کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا گو رہیں گے اور انشاءاللہ محنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والا ہے ہر کام میں. السلام علیکم.